إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب۔ 25واں اور 26ویں پارے کا ہم انشاءاللہ تعالی خلاصہ بیان کریں گے۔ اللہ پاک قرآن پاک سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 25ویں پارے میں وحی کی حقانیت کو بیان فرمایا ہے کہ یہ کتاب رحمان کی طرف سے نازل کردہ ہدایت ہے، یعنی وحی الہی جو ہے یہ یقینی رہنمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی قرآن پاک میں فرمایا ہے وہ امر کی صورت میں ہو، نہی کی صورت میں ہو، بہترین رہنمائی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم الہی کو 25ویں پارے میں بیان فرمایا کہ قیامت کا علم صرف حقیقی جو علم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور علم عطائی اللہ کے عطا سے اللہ نے اپنے رسولوں کو بھی عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کو بھی اس کا علم عطا فرمایا ہے، لیکن حقیقی علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 25ویں پارے میں آخرت کی واپسی کا ذکر فرمایا ہے کہ سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی کوئی یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، ایک نہ ایک دن ہر آدمی کا ایک وقت مقرر ہے اور اس نے لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ زندگی کا اصل انجام اللہ کے حضور پیشی ہے، یعنی انسان نے جو یہاں کیا ہے، اچھا ہے برا ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہے، اور وہاں پر انسان کو اچھے اعمال کا، برے اعمال کا جو بھی بدلہ ہے وہ دیا جائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی کمزوری کو اس 25ویں پارے میں بیان کیا کہ انسان مصیبت میں اللہ کو پکارتا ہے اور خوشحالی میں اللہ کو وہ اکثر فراموش کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر 25ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر حال میں بندے کو اپنے رب کو پکارنا چاہیے، اسے یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 25ویں پارے میں ظلم کے انجام کو بیان کیا ہے کہ ظالموں کے لیے دردناک انجام ہے، یعنی جو دنیا میں کسی پر ظلم کرے، زیادتی کرے، ناانصافی کرے، چند دن کی زندگی ہے، اور جو ظالم ہیں ان کا انجام بڑا دردناک ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 25ویں پارے میں صبر کی ہدایت عطا فرمائی ہے کہ رسولوں کو بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہم تو انسان ہیں، اللہ کی جو افضل مخلوق ہے رسول، جو ہر غلطی سے، ہر عیب سے کیا ہیں؟ پاک ہیں، ان کو بھی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اگر تمہاری کہیں سے کوئی مخالفت ہو جائے تو بے صبرے نہ بننا، معاملہ نہ کرنا، ہمت نہ ہارنا، بلکہ صبر اور استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا، انشاءاللہ مدد اللہ کی تمہیں بہت جلد آگے پہنچے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت کی اس 25ویں پارے میں نشانیاں بیان کی ہیں۔ رات اور دن کا بدلنا قدرت کی نشانی ہے کہ دیکھو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کی جگہ دن آ گیا اور دن کی جگہ رات، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ابھی رات باقی ہو دن آ گیا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دن باقی ہو رات آ گئی ہو۔ تو وہ مالک ہے جو تمام چیزوں کو اپنے حساب سے، اس کے مقرر کردہ جو طریقے ہیں اس کے مطابق تمام چیزیں اپنے دائرے میں چل رہی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سے قدرت کی نشانی جو ہے وہ بیان ہوگی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی واپسی کا اس میں ذکر فرمایا کہ سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی بار بار وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تمہیں ایک نہ ایک دن اللہ کے حضور لوٹایا جائے گا۔ تو یہاں ہمیشہ کوئی نہیں رہے گا، سب نے ایک نہ ایک دن لوٹ کر اللہ کے حضور پیش ہو۔ اور 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے باہمی مشورہ کا حکم دیا ہے کہ اہل ایمان اپنے معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں،
یہ اہل ایمان کی بتائی گئی کہ اہل ایمان جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اپنے دوستوں سے، نیک لوگوں سے، استادوں سے، پیروں سے، اپنے نیک لوگوں سے، بڑوں سے، بزرگوں سے، والدین سے کیا کرتے ہیں؟ مشورہ کرتے ہیں۔ تو جو کام مشورے سے کیا جائے اس میں بہت کم انسان نقصان اٹھاتا ہے، اور جو کام بس ذہن میں آئے کر گزرے اکثر اس میں انسان کیا ہے؟ نقصان اٹھاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب بھی کوئی کام کرو، وہ کوئی ادارہ ہو، وہ کوئی تنظیم ہو، تحریک ہو، گھر کے معاملات ہو، یا دوستوں کے آپس کے کوئی معاملات ہو، لین دین کے معاملات ہو، یا کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے معاملات ہوں، یا کسی کا کچھ چھوڑنے کے معاملات ہوں، تو اپنے دوستوں سے مشورہ کر لو، تمہیں اچھی وہاں سے کچھ نصیحتیں، باتیں، راستے، ایسے مشورے مل جائیں گے جس سے تمہارے لیے اس میں خیر ہی خیر ہوگی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 25ویں پارے میں فرمایا کہ اللہ کی طرف رجوع، وحی کی پیروی، صبر کے ساتھ دعوت، اور آخرت میں مکمل جواب دہی جو ہے وہ تم سے کیا ہے؟ کی جائے گی۔ تو ہمیں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہر وقت پیشی کے لیے تیار رہنا چاہیے، اس کے لیے بہترین تیاری کرنی چاہیے، اور کوئی مشکل پریشانی آئے تو صبر سے کام لینا چاہیے، اللہ کے احکام کی فرما برداری کرنی چاہیے، رسول اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اور آخرت پر ہمارا کامل ایمان ہونا چاہیے کہ جو ہم یہاں کر رہے ہیں وہ اس کا بدلہ قیامت کے دن اچھا یا برا وہ ہم ضرور دیکھیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 26ویں پارے میں جو ہے وہ توحید کا واضح اعلان فرمایا کہ ایک رب، ایک معبود، یعنی شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ یعنی مسلمانوں سے کہا کہ تمہارا ایک معبود ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی آدمی اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے، تو انسان کا اس سے بڑا کوئی اور جرم یا ظلم نہیں ہو سکتا۔ ایک وحدہ لا شریک رب کی عبادت، اور اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ایک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 26ویں پارے میں قرآن کی عظمت اور اس کے نزول کو بیان کیا ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ اگر کوئی آدمی ہدایت چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کا مطالعہ کرے، قرآن کو پڑھے، قرآن سمجھنے والوں سے رہنمائی لے۔ انشاءاللہ قرآن سے پڑھ کر کسی اور کی طرف سے کیا ہدایت مل سکتی ہے؟ جو سراپا ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آغاز میں ہی فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ جس آدمی کے اندر اللہ کا خوف ہو، جو متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، تو وہ ان لوگوں کے لیے بہترین رہنمائی کرنے والا ہے یہ قرآن ان کی بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ تو قرآن سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 26ویں پارے میں نصرت مومنین کی بیان فرمائی کہ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، یعنی ہدایت اور حق کا انجام ہمیشہ کامیابی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنین سے فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں کسی مشکل پریشانی میں صبر کرو گے، یا اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے اگر اللہ کے راستے پر چلو گے تو اللہ کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوگی اور کامیابی تمہارا ہی مقدر ہوگی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت بالحکمت کا جو ہے وہ اس میں بیان فرمایا ہے، نرمی اور ہر دانائی، یعنی دعوت جو ہے وہ حکمت سے اور دانائی سے دینی چاہیے، یعنی ایسا ہر جگہ پر بھی بات جو ہے وہ کھلا نہیں کرنے کی ہوتی، اور ہر جگہ پر بھی علمی موتی جو ہے وہ نہیں پڑے جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت طریقہ تھا، آپ دیہاتیوں سے دیہاتی انداز میں گفتگو فرماتے تاکہ ان کی سمجھ آئے۔ جب کوئی پڑھے لکھے لوگوں سے گفتگو فرماتے تو پھر آپ اس حساب سے گفتگو فرماتے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندے کے اس کی کیفیات کو دیکھ کر کے اس کے اندر سمجھنے کی کتنی صلاحیت ہے، اس حساب سے جو ہے وہ گفتگو فرماتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قیامت اور حساب کا، یعنی نامہ اعمال، جزا و سزا، ہر جو عمل ہے انسان کا یہ محفوظ ہے۔ یعنی آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں تو لکھا جا رہا ہے، تنہائی میں کر رہے ہیں تو وہ اللہ کی معاذ اللہ بارگاہ سے کیا ہے، اس کے علم سے اوجھل ہے، ایسا نہیں ہے۔ خلوت ہو یا جلوت، رات ہو یا دن، بند کمرہ ہو یا گلی،
کھلا میدان، آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں آپ کا ہر عمل کی عکس بندی ہو رہی ہے۔ جیسے آپ کوئی فلم دیکھتے ہیں، ویڈیو لگاتے ہیں تو وہ سامنے ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے نا کہ کیا کیا ہے، تو اسی طرح قیامت کے دن بندے کی مووی چل رہے گی جو اس نے زندگی میں کیا ہے۔ ہر چیز جہاں پر اس نے نیکی کی ہے وہ گواہی دے گی، برائی کی ہے وہ جگہ گواہی دے گی کہ اس نے برائی کی تھی، ہم گواہی دے گی۔ انسان کے ہاتھ، انسان کی آنکھیں، انسان کے دل، ہر چیز گواہی دے گی۔ تو اس لیے اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں نا بیٹا تو وہ اللہ کے حضور محفوظ ہو رہا ہے اور قیامت کے دن آپ کو دکھایا جائے گا، آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے استقامت کی بشارت دی ہے کہ استقامت والوں کے لیے فرشتوں کی تسلی ہے، یعنی جو لوگ استقامت کے ساتھ اللہ کے راستے میں ڈٹ جائیں نا، بھلے وہ تھوڑے کیوں نہ ہو، اللہ فرشتوں کی صورت میں ان تھوڑوں کی مدد فرماتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے۔ 313 اور سامنے 1000 کا لشکر، اللہ نے بدر میں فرشتے اتار دیے، صحابہ کرام کو اللہ پاک نے سرخرو فرمایا، 313 کو 1000 پہ اللہ نے فتح عطا فرمایا۔ اسی طرح شیطان سے پناہ اور صبر، یعنی وسوسوں سے بچاؤ۔ صبر ایمان کو مضبوط کرتا ہے، یعنی وسوسے آتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جس طرح تمہاری رگوں میں خون دوڑتا ہے اس سے بھی تیزی کے ساتھ تمہارے اندر شیطان وسوسے دوڑاتا ہے، وہ تمہارے اندر برے خیالات پیدا کرتا ہے، برے وسوسے پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر یہ بہترین شیطان کو ان برے وسوسوں کا جواب دینا ہے۔ صبر سے کام لو، ڈٹ جاؤ، استقامت سے کام لو۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں وسوسے آتے ہیں اس وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ وہ بھائی وسوسوں کی آماج گاہ ہے نماز، بھولی ہوئی چیز بھی نماز میں یاد آئے گی، بھولی ہوئی چیز بھی کیا ہے نماز میں آپ کو یاد آئے گی۔ تو ہم نے کیا ہے وسوسوں کو جھٹلانا ہے، بلکہ صبر سے کام لیتے ہوئے نیکی کے دامن کو ہمیشہ تھامے رکھنا ہے، انشاءاللہ کامیابی ہمارا ہی مقدر ہوگی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کو تسلی دی کہ مخالفتوں کے باوجود ثابت قدمی، یعنی حق کا راستہ صبر مانگتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں سے فرمایا، یعنی ہر رسول سے فرمایا کہ یہ تمہاری صرف مخالفت نہیں ہو رہی، تم سے پہلے جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے ان کی بھی مخالفتیں ہوئی ہیں۔ صبر سے کام لو، صبر ہی بہترین جواب ہے، اور صبر کا پھل جو ہے وہ انشاءاللہ کامیابی کی صورت میں اللہ عطا فرماتا ہے۔ دنیا کی حقیقت اللہ نے اس میں بیان فرمائی کہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ عارضی زندگی ہے، غرور کی مذمت بیان کی، اور فرمایا کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا میں بڑا گھر بنا لینا کامیابی نہیں، بڑی گاڑیوں میں سیر سپاٹے کر لینا بڑا کام نہیں، سوئٹزرلینڈ اور جرمنی، اٹلی، چائنا، فرانس، جاپان، ادھر ادھر کے ٹور کر لینے کا نام، یا کشمیر کی خوبصورت وادیاں، سرسبز و شاداب وادیاں گھوم لینا یہ کامیابی نہیں۔ کامیابی یہی ہے کہ انسان آخرت میں اس کا رب اسے کہہ دے جا تو نے جو دنیا میں کیا میں اس سے راضی ہوں، جا جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ کسی بزرگ سے کسی نے کہا حقارت کی نظر سے، اس نے کہا بابا یہ تیری داڑھی اچھی ہے یا گدھے کی پونچھ اچھی ہے؟ بے ادب بھی لوگ ہوتے ہیں نا، اس طرح جب اس نے بات کی تو بابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے بیٹے اگر میں کامیاب ہو گیا قیامت کے دن تو پھر میری داڑھی اچھی، اگر میں ناکام ہوا تو پھر گدھے کی پونچھ اچھی۔ کہا پھر یہ داڑھی کس کام کی جب میرا رب ہی مجھ سے قیامت کے دن کہہ دے کہ میں تجھ سے راضی نہیں ہوں، ناراض ہوں، تو کہا میری داڑھی بھی اس وقت ہی داڑھی ہوگی جب میرا رب مجھ سے قیامت کے دن راضی ہوگا، میرے اعمال ہی اس وقت کامیابی کی ضمانت بنے گے جب میرا رب میرے اعمال کو قبول فرمائے گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ دو پاروں کا ہمارا خلاصہ تھا، روزانہ کی بنیاد پر ہمارا یہ خلاصہ بیان ہوتا ہے۔ دیکھیں کتنا پیارا قرآن پاک کا پیغام ہے۔ تو آپ حضرات سے بھی میں یہی عرض کروں گا 10 دن آپ رات بھی ادھر ہیں، دن بھی ادھر ہیں،
कंजुल ईमान तर्जुमा यहाँ पर मौजूद है। कोशिश करें कि आप रोजाना की बुनियाद पर कम अज कम सूरह यासीन का तर्जुमा पढ़ लें, सूरतुल वाक़िया का तर्जुमा पढ़ लें, आखिरी जो 10 सूरतें हैं उनका तर्जुमा पढ़ लें। नमाज में जो आप तिलावत करते हैं अत्तहियात, दुरूद शरीफ, दुआ यानी सूरह फातिहा, सना, तावुज़, तस्बीह यानी तकबीरात और जो आप तस्बीहात रुकू सुजूद में पढ़ते हैं, इनका तर्जुमा आप याद कर लें। कुछ ना कुछ रमज़ानुल मुबारक की याद, ये एतकाफ की यादगारें आप लेकर जाएं। बेहतरीन मौका है। अब आपने कोई और काम नहीं करना, यही काम करना है। कोशिश करें कि कुरान पाक ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और इसके अलावा कुरान पाक की तिलावत तर्जुमे के साथ भी थोड़ी सी करें और नमाज मुकम्मल याद करके जाएं। हर साल तकरीबन 5वां साल तो मुझे यहाँ, इससे पहले भी एतकाफ करवाते रहे। कई बच्चे ऐसे हैं और कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनकी नमाज में कोताहियां हैं, कमजोरियां हैं। लेकिन जो बच्चे यहाँ कोशिश करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो बच्चे बैठते हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कोशिश करवाते हैं, उनसे नाराज भी होते हैं, गुस्सा भी होते हैं, उसमें हालांकि हमारा कोई फायदा नहीं है। बाद बच्चे तो महसूस भी करते हैं कि यार इमाम साहब देखो सख्ती कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो यहाँ से चीजें जो कमजोरी की हैं वो दूर करके अच्छी चीजें ले जाते हैं। तो भाई आप पढ़ेंगे आपको सवाब मिलेगा, हमें भी उसका सवाब मिलेगा। तो जो एतकाफ नहीं बैठे उनसे भी गुजारिश है कि वो भी नमाज के हलकों में शामिल हो, नमाज सुनाएं, कलमे सुनाएं। बेहतरीन मौका, ये रमजान मुबारक के 10 दिन आपको मिले, इनको जाया ना करें। अपनी हाथ में तस्बीह रखें, फजूल बातों में ना लगे कि ऐसा नहीं कि तरावी खत्म होगी अब आपको थोड़ा सा वक्त दे दिया गया है तो आप जनाब पर्दे डाल के आप गप्पे लगाते रहे, हंसते रहे, फिर तो एतकाफ का कोई फायदा नहीं है ना मेरे। इन 10 दिनों में आपको अपने नफ्स पे कंट्रोल करना है। हर वक्त ये बात मद्देनजर रखनी है कि हम कहाँ बैठे हैं, किस मिशन को लेके बैठे हैं। ये एतकाफ का मकसद ही धरना देना है, यानी आप मुतालबात लाए हैं, अल्लाह की बारगाह में बैठ गए कि या अल्लाह ये हमारे मुतालबात हैं, ये जब तक पूरे नहीं होंगे हम तेरी बारगाह से नहीं हटेंगे, हम तेरे घर से नहीं जुदा होंगे। तो इंशाअल्लाह अगर धरने देने वाले जरा मजबूत हो तो वक्त की हुकूमतें भी सरनगू हो जाती हैं, उनके मुतालबात मानने पे क्या हो जाती है, मजबूर हो जाती है। और अगर धरना हो मम्मी डैडी वाला तो फिर चित्तर भी पड़ते तो इसलिए मजबूत होकर अल्लाह की याद में बैठे इंशाअल्लाह। तो आपका रब नाराज बहुत देर से होता है, राजी बहुत जल्दी हो जाता है। आप सिर्फ सदा लगाएं, अल्लाह की रहमत तो इंतजार कर रही है कि कोई पुकारे तो सही कि या अल्लाह माफी चाहते हैं माफ कर दे, राजी करना चाहते हैं राजी हो जा। तो आपके रब की रहमत तो कहती है कि बंदा चल के हमारी तरफ तो आए, हमारी रहमत दौड़ के ना आए तो फिर कहना। जो बंदा चल के जाए अल्लाह की तरफ, अल्लाह की रहमत दौड़ के जाती है उसकी तरफ। तो अल्लाह की रहमत इंतजार कर रही है, झोलियां भर लो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ, अल्लाह पाक कुरान पाक समझने सुनने की अदब की तौफीक अता फरमाए, जो बयान हुआ अल्लाह इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। तो आपको अभी थोड़ा सा वक्फा है, आप अगर थोड़ा सा खाना वगैरह खाना हो, चाय वगैरह पीनी हो तो आप जरूर चाय वगैरह भी पीजिए, खाना वगैरह भी खाइए, और बिला जरूरत फिनाए मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है, दुनिया में गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं है। अपना सारा ध्यान अल्लाह की रहमत की तरफ रखिए, अल्लाह को राजी करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह आप रब को राजी करके ही इंशाअल्लाह उसके घर से जाएंगे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या अल्लाह हमारे मोता के बेट के साल के तकाब को कबूल फरमा। या अल्लाह करीम दूसरे रमजान मुबारक से लेकर आज के इस 21वें रोजे तक जितने लोग भी या अल्लाह करीम फला से कुरान पाक में हमारे इशा में शामिल हुए, या अल्लाह सबकी इबादत को कबूल फरमा। या अल्लाह करीम बकिया जो हमारे चंद पारे रह गए उनको भी अच्छे से मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह करीम जो कुरान पाक सलात व तरावी की सूरत में सुनाया जा रहा है उसे भी कबूल फरमा, नूर कुरान से हमारे ज़ाहिर बातिन को रोशन फरमा। मौला अली सरकार का यौम शहादत है, या अल्लाह मौला कायनात हैदर कर्रार शेरे खुदा मुश्किल कुशा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दुआएं निगाहें नसीब फरमा। ये वो हस्ती है कि जिनकी निगाह से अल्लाह पाक वली बना देता। दुआ करो कि हम पर भी निगाह हो जाए और अल्लाह हमें भी विलायत अता फरमा, मारिफत अता फरमा दे, हकीकत के जाम अता फरमा दे। जिस पे मौला अली की नजर हो गई उस पे तमाम औलिया किराम की नजर हो गई।
اللہ اکبر اللہ. دعا کرو سرکار غوث اعظم کی نظر. خواجہ غریب نواز کی تشریف روحانی طور پر آتے ہیں. اے خواجہ نظام صاحب آئے, بابا فرید آئے, عبداللہ شاہ قاضی صاحب آئے, مصری شاہ صاحب آئے, شہر کراچی کے تمام اولیاء کرام کی دعائیں نگاہیں ملے آپ کو, ذوق عبادت ملے. اللہ پاک آپ لوگوں کے گھروں میں خیر و برکت دے, رزق میں برکت دے, آپ کے اماں ابا کی خیر ہو, بہن بھائیوں کی خیر ہو, جتنے بزرگ بیٹھے یا اللہ سب کی جھولیاں رمضان المبارک کے فیضان سے بھر دے, لبالب بھر دے یا اللہ. قلوب و ذہن کو منور کر دے یا اللہ. ہماری دعائیں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.